کیا تم نے کبھی خیال کیا؟ ذرا سوچو، قوم عاد جیسی طاقتور قوم کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ زمین ان کی سانسوں سے کانپ اٹھتی تھی۔ صدیوں پہلے ایک ایسی قوم گزری جو پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے محل بناتی تھی۔ ان کے شہر شان و شوکت کی مثال تھے، ان کا غرور ان کی طاقت سے بھی زیادہ بلند تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک عظیم قوم پیدا ہوئی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ وہیں ان کا مشہور شہر ارم قائم تھا، جسے قرآن نے ذات العماد کہا۔ ان کی عمارتیں اتنی بلند تھیں کہ آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی تھیں۔ ان کے جسم فولاد کی طرح سخت اور پہاڑوں جیسی طاقت کے مالک تھے۔ ان کا قد اتنا بلند تھا کہ بادلوں کو چومتا محسوس ہوتا۔ ان کے شہر سنہری ریتوں پر افق تک پھیلے ہوئے تھے۔ رات کے وقت ان کی بستیوں کی روشنی اندھیری رات کے سینے پر چمکتا نور لگتی تھی۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرتے۔ قوم عاد کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ دنیا کی ہر چیز ان کی غلام ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پہاڑ، زمین، پانی اور ہوا سب ان کے قابو میں ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس ہوا کو وہ اپنا غلام سمجھ رہے ہیں وہی ہوا ان کی ہلاکت کا سبب بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی۔ باغات، کھجور، زیتون، انار اور انگور کے درخت، ہرے بھرے کھیت اور بہتی نہریں ان کی زندگی کا حصہ تھیں، لیکن شکر کے بجائے ان کا غرور بڑھتا چلا گیا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم سرکشی اور تکبر میں اور زیادہ ڈوبتی چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب آیا۔ بارش رک گئی، زمین سوکھ گئی، درخت مرجھا گئے، چشمے خشک ہو گئے، قحط نے پوری قوم کو گھیر لیا۔ پھر بھی ان کے دل نہ پگھلے، ان کا غرور کم نہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد آسمان پر ایک بڑا بادل نظر آیا۔ قوم نے سمجھا کہ اب راحت آنے والی ہے، لیکن یہ رحمت نہیں، عذاب تھا۔ سخت اور برف جیسی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی۔ ہوا کی شدت ہر چیز کو اکھاڑنے لگی۔ درختیں گر گئے، محل ڈھہ گئے، بلند ستون مٹی میں مل گئے۔ قرآن کے مطابق یہ عذاب 7 رات اور 8 دن مسلسل جاری رہا۔ جو لوگ کبھی اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر پڑے رہ گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لا چکے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کی بیان کردہ حقیقت ہے۔ ظلم اور غرور چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اس کا انجام صرف اور صرف ہلاکت ہوتا ہے۔